صلاة کے بعد لائق صدر کرام جملہ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک جو ہم نے گفتگو کی تھی، اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت جسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے اسے اللہ رب العزت علم بھی عطا فرماتا ہے۔ بے علم شخص، نادان شخص، جاہل انسان کو اللہ رب العزت ولایت عطا نہیں کر پاتا۔ ولایت کے ساتھ علم ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام بزرگان، خصوصاً حضرت غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی، قندیل سبحانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے احوال بھی ہم نے بیان کیے تھے، مفصل تو بیان کرنے کا وقت نہیں تھا کہ آپ نے باقاعدہ بغداد کے مدرسے میں داخلہ لے کر علم حاصل کیا، قرآن کریم کی تعلیم، عربی علوم، اور پھر آج ایک عالم دین جو کچھ درس نظامی کے نام پر پڑھتا ہے وہ بلکہ اس سے بہت زیادہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا۔ باقاعدہ بغداد کے مدرسہ جدیدیہ کے اندر داخلہ لے کر ایک طالب علم کی طرح، جیسے آج ایک مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے، اس طرح باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لے کر آپ نے علم حاصل کیا۔ تو چاہے آپ کو یہ اولیاء مدرسے میں داخلہ لے کر علم حاصل کر کے عالم بنتے ہوئے نظر آئیں، یا پھر اللہ رب العزت انہیں اضافی طور پر کچھ علم عطا فرمائے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، خطبے کے اندر ایک آیت پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے ملو۔ حضرت موسیٰ جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو ملاقات کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے مل کر۔ سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ سورہ کہف بہت مبارک ہے، سورہ کہف کی بھی تلاوت فرمایا، بہت فضیلت ہے۔ سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھی کو لے کر وہ ملاقات کے لیے گئے، اور جن سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے ان کا نام ہے حضرت خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ اور یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جب ان کے ساتھ رہنے کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، 3 مرتبہ یہ کہا، انہیں قرآن کے اندر موجود کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے میرے ساتھ رہ کر آپ اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے علماء نے ایک نقطہ اور بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری علم رکھنے والا اور ایک ہوتا ہے باطنی علم رکھنے والا۔ بعض اوقات کوئی باطنی علم رکھنے والا شخص کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو کہ
بظاہر درست نہیں ہوتا، اور ظاہری علم رکھنے والا اس کے اوپر گرفت کرتا ہے، وہ اپنے علم سے گرفت کرتا ہے کہ بھئی یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ مناسب نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہے، اس کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا جناب باطنی علم کیا چیز ہوتی ہے، یہ اور یہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ سبق نہیں کر سکتے۔ اور پھر 3 واقعات ایسے ہوئے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ سبق نہیں کر سکتے۔ یہاں سے نقطہ یہ ایک بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے باطنی علم سے یا اللہ کی عطا کردہ قوت سے کوئی کام ایسا کرتا بھی ہے کہ جو بظاہر مناسب نہیں ہوتا، اور کوئی ظاہری علم رکھنے والا اس کے اوپر گرفت کرتا ہے، تو وہ گرفت کر سکتا ہے، اور یہ اس کا منصب ہے کہ گرفت کرے، اس لیے کہ وہ اپنے علم کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کا منصب کہ پوچھے وہ اپنے علم کے مطابق کام کر رہا ہے۔ باطنی علم رکھنے والوں سے مراد ہرگز ہماری وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جناب عملیات اور جنات اور ان سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور 10 گوڑیاں بنے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ڈالے ہوتے ہیں ہاتھوں کے اندر، نہ فرائض کا پتہ ہوتا ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، لوگ ان کو کوئی ولی کامل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے حواس میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ بندہ حواس میں ہے تو اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن جو بھی شخص حواس میں ہے، مسلمان ہے، حواس میں ہے، اور وہ راہ سلوک پر چل رہا ہے، جسے صوفیہ کی اصطلاح میں سالک کہتے ہیں، اور جو ہے تو اللہ کے راستے پر لیکن اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ پاگل اور چیز ہوتی ہے، مجذوب اور چیز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مجذوب ہے جس کے حواس اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، اس پر تو شریعت کا قلم نہیں چلتا ہے، لیکن جس کے حواس قابو میں ہے، جس کو پتہ ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا، جس کو پتہ ہے جیبیں کیسے بھرنی ہے، جس کو پتہ ہے بڑی بڑی گاڑیاں کیسے حاصل کرنی ہے، وہ شخص اگر یہ بولے کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا، تو پھر ایسے شخص کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کر جانا اور کام ہوتی ہے، اور اس پر جری ہو جانا اور معاملہ ہوتا ہے۔ کسی کی اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ اور مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ کوئی یہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں نماز کی، میں نہیں پڑھتا نماز، کوئی مذاق اڑائے تو تخفیف کرے تو اور مسئلہ ہوتا ہے، بات کیا ہے۔ تو علم باطن سے بھی ہماری مراد یہ صوفیہ، یہ اولیاء ہیں جو کہ خود اپنی ذات کے اندر علماء بھی ہیں، ان کو اللہ رب العزت مزید علم بھی اپنی جانب سے عطا فرماتا ہے، جو کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے، میں جو ہے وہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو جو علم کے حصول کے لیے جد جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو وہ کچھ بھی مل جاتا ہے جو کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ مل جاتا ہے، اس پر چیزیں آیا ہونے لگتی ہیں، اس کو بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے، اس کے آنکھوں سے پردے ہونے لگتے ہیں، اس پہ مکاشفات ہونے لگتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صاحب کتاب سے بات کر لیتا ہے، اس کے سامنے چیزیں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور حصول علم میں وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ شیطان کے راستے پر چل کر شیطان کے ذریعے سے گندے کام کروائے، اور شیطان کے ذریعے سے جو ہے گندے کام کروا کے لوگوں کو اپنی ولایت کے جو ہے وہ تذکرے سنائے، یہ شیطانی کام بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ شیطانی چکروں میں اور شیطانی چالوں میں پڑھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہچان بہت ضروری ہے، خصوصاً اس دور کے،
تصوف کے مسائل، طریقت کے مسائل جب آپ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کیا کچھ کھول کے رکھتے ہیں، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں. اور واقعی غالب صرف شعر کو نہیں بلکہ اس کی شعر کے اندر جو مضامین ہیں، اگر آپ تصوف کے مضامین دیکھیں تو حیران ہو جائیں. لیکن وہ اپنے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ پاس کرنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے نہ جو وعدہ خار ہوتا. اگر تو شرابی نہیں ہوتا تو ہم تجھے ولی سمجھ لیتے، لیکن یہ تو شرابی ہے اس لیے ہم تجھے ولی نہیں سمجھ گے. تو وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آفاق کی باتیں کرنا اور جناب دل کی اور حال کی باتیں کرنا، ان باتوں سے صرف کوئی ولی نہیں ہو جاتا، بلکہ شریعت مطالعہ کے اوپر عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے سے ولایت حاصل ہوتی ہے، اللہ کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود حضور غوث اعظم کا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں خبردار شریعت پر چلنے والے لوگوں کی صحبت سے کبھی جدا مت ہونا. جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کی صحبت کبھی مت چھوڑنا. یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کے نام کی گیارہویں کرتے ہیں، جن کے نام کی مذکر کرتے ہیں، ان کی بات کب مانیں گے؟ کون سا وقت ہوگا جب ان کی بات سنیں گے؟ کیا صرف ان کے نام کی ہم ڈنکے بجاتے بجاتے چلے جائیں گے دنیا سے، یا ان کی تعلیم پر بھی کچھ عمل کر کے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں فرائض کے اوپر کبھی سنتوں کو ترجیح مت دینا، سنتوں کے اوپر کبھی نوافل کو ترجیح مت دینا، یہ درجہ بندی، فرائض مت چھوڑنا. آج ہم نے سارے فرائض چھوڑ دیے، اللہ کے فرائض بھی چھوڑ دیے، حقوق العباد بھی چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، اور پھر ہم گیارہویں کا لنگر کرتے ہیں. ارے بھائی گیارہویں کا لنگر ایسے نہیں ہوتا. گیارہویں کا لنگر ہوتا ہے اللہ کے حقوق ادا کر کے، اللہ کے جو فرائض ہیں وہ ادا کر کے، لوگوں کے فرائض ادا کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، پھر کہیں کہ ہم غوث اعظم کے دیوانے تو مزہ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چلے انسان کے اعمال ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر گیارہویں کی نیاز دلاتا ہے تو وہ دلانا چھوڑ دے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان اعمال کی طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیارہویں دلانے، نیاز دلانے کے صدقے میں اس کو عمل کی توفیق مل جائے، غوث پاک کی نگاہ کرم، یہ بھی ممکن ہے. تو اس دنیا کے اندر جو نظام ہے دنیا کا، وہ نظام بڑا مختلف قسم کا ہے. بعض اوقات ہماری سمجھ میں ایک چیز نہیں آ رہی ہوتی. اب جیسے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے حق میں تمہیں بری لگ رہی ہو وہ اچھی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب کیا چیز کس طرح چل رہی ہے، کون سا نظام کس طرح چل رہا ہے، یہ ہماری عقل سے بہت اوپر کی چیز ہے. ہمیں تو جو بہتر لگ رہا ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کر لیا جائے، تو پھر اس کے اندر انسان پریشان نہیں ہوتا، اس میں برکت ہوتی ہے. باہر کیا کرتے ہیں تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامۃ فوق الکرامہ. ہم نے حضور غوث اعظم کی کرامات ہی سنی، حضور غوث اعظم کی کرامات ہی پڑھی کہ جناب وہ مرغی کو ایسے زندہ کر دیا، اور جناب چوروں کو ایسے بزرگ بنا دیا، اور جناب وہ ایک چڑیا اوپر آئی، اس کی طرف دیکھا تو وہ مر کے قدموں میں آ گئی، زمین پر گر گئی. ساری کرامات ہم نے حضور کو. کرامات حق ہے، کرامات کا انکار نہیں ہے، کرامات کا انکار نہیں ہے، بلکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے حوالے سے تو جملہ بزرگان دین، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، محدثین فقہاء اس لیول کے جو لوگ ہیں، حضرت امام یافعی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ شخصیات ہیں کہ جو بعض ان میں سے
علم حدیث پر، بعض ان میں سے علم فقہ پر دلیل ہے، سند ہے. ان لوگوں نے پوری تصانیف جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی سیرت کے اوپر لکھی ہے. پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے حضور غوث اعظم کی سیرت پر. اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کرامات ہیں وہ اتنی متواتر ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے. اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی ولی سے اتنی کرامات ظاہر ہو، یا اس کے بعد کسی ولی سے اتنی کرامات ظاہر ہوئی. یہ سب ان بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ میری بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو کرامات ہوتی ہیں نا بزرگوں کی، یہ کرامات مقصود بالذات نہیں ہوتی. یعنی ان بزرگوں کا مقصد کرامت دکھانا نہیں ہوتا. ان بزرگوں کا مقصد لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلانا ہوتا ہے. وہ کرامت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کرامت کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ کیا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ وہ کرامت کے پیچھے ہی پڑ گئے. اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، فضیلت سنی سبحان اللہ کہہ دیا، ہمیں عمل کی کیا توفیق ملی اس سے؟ اگر کوئی بزرگ ہوا میں اڑے ہیں تو کیا ہم بھی اڑیں گے ہوا میں؟ انہوں نے جو شریعت کا استعمال کیا ہے، ہمیں تو وہی کرنا ہے. وہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کی برکت سے وہ چیزیں ظاہر ہونے لگ جائیں گی. لیکن جس نے انہی چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیا کہ میں پانی پہ چل جاؤں اور میں ہوا پہ اڑ جاؤں، وہ جناب کوئی شوبدہ باز تو ہو سکتا ہے، وہ کرتب دکھانے والا ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے یہ چیزیں خود بخود ظاہر ہوتی ہیں. وہ ان چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ان سے بچ رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے. کوئی ان سے کہے تو کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو. وہ جو دوسرے شوبدہ باز ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو کام ہی ہوتا ہے، وہ تو کوشش ہی اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے شوبدہ باز اور ایک ولی سے جو مافوق العادت معاملات ظاہر ہوتے ہیں ان کے اندر. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو ہم نے بس ایک باکرامت ولی کی حیثیت سے دیکھا ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی بہت عظیم محدث ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی بہت عظیم فقیہ ہیں. آپ کے درس کے اندر 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کا مجمع. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی، جو کہ حضور غوث اعظم کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. اور یہ علامہ امام ابن قدامہ حنبلی یہ وہ شخص ہیں کہ جس طرح فقہ حنفی میں ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ یا در المختار شامی وغیرہ، آپ نے شاید نام سن رکھے ہو. جس طرح یہ کتابیں ہمارے یہاں سند ہیں، اس طرح علامہ ابن قدامہ کی کتاب ہے المغنی، یہ فقہ حنبلی کے اندر سند ہے. یہ اس لیول کی اس پائے کے آدمی ہیں. اور یہ جو ہے علامہ ابن قدامہ حنبلی یہ شاگرد ہے غوث اعظم کے. اب آپ اندازہ کریں غوث اعظم کا علم فقہ میں کیا مقام ہوگا. دور دور سے سجستان سے، نابلس سے، مکہ سے لوگ آپ سے جو ہے وہ اصول علم کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے علم فقہ پڑھا کرتے تھے. حضور غوث اعظم بھی حنبلی ہیں، آپ سے فقہ حنبلی پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. آج لوگ بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو غوث اعظم بھی جناب ہماری طرح نماز پڑھتے تھے، وہ بھی رفع دین کرتے تھے. ارے بیوقوفو، وہ تو اتباع اور اقتداء میں رفع دین کرتے تھے، تم تو غیر مقلد کہتے ہو اور پھر رفع دین کرتے ہو. بار کیا کوئی ایک الگ موضوع ہے. تو یہ جتنے بزرگان ہیں، علامہ ابن قدامہ، علامہ عبد الغنی حنبلی، یہ علامہ ابن قدامہ کے کزن ہیں. یہ دونوں حضرات جو ہے حضور غوث اعظم کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے علم حاصل کرتے تھے. آپ نے فقہ پڑھی ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے مدرسے میں رہتے تھے اور غوث اعظم ہماری اتنی تواضع کرتے تھے، طلباء کا اتنا خیال رکھتے تھے، جو دین پڑھنے آئے، جو فقہ پڑھنے آئے ان سے اتنی محبت کرتے تھے. یہ لنگر شریف اپنے گھر سے بھیجتے تھے، کھانا غوث اعظم کے گھر سے آتا تھا اور نماز ہمارے ساتھ ادا کرتے تھے. اس کے بعد پھر ہم ان سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، وہ ہمیں پڑھانے بیٹھ جاتے تھے. اس طرح آپ فقہ پڑھائے کرتے تھے. تو آج کے وہ لوگ جنہیں نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ غسل کے مسائل پتہ ہے، نہ روزے کے مسائل پتہ ہے،
افسوس نہیں ہوگا؟ حضور غوث اعظم کا علمی مقام دیکھیں، علمی جذبہ دیکھیں، علمی لگن دیکھیں، آپ کا علم میں کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن اس محبت کو حضور غوث اعظم کی سیرت کے تابع تو کریں، علم سے محبت تو کریں، علم تو حاصل کریں، اور علم والوں سے بھی محبت کریں۔ جو علم والا آپ کی حرکتوں کے اوپر آپ کی گرفت کرتا ہے، آپ سارے مریدوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے، اس مولوی کے پیچھے پڑ رہا ہوں سر، اس لیے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے کام درست کروانے ہوتے ہیں۔ یہ تو جناب چل رہا ہے ہمارا حال، اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خان کاہوں سے آزاد رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط دو مل گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کتنا بڑا نام تھا، جن کا تذکرہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تقاریر میں فرمایا کرتے تھے۔ مدرسہ ایوبیہ اور جناب حلب کی جو ایک سلطنت ہے ایوبی خاندان جو مشہور ہے، کتنی بڑی سلطنت تھی اور کتنا کام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو لشکر تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے اندر کئی سارے افراد وہ تھے جو حضور غوث اعظم کے مرید تھے اور آپ کے شاگرد تھے، مجاہدین۔ تو انہوں نے مجاہدین تیار کیا، یہ رخ کبھی کسی نے دکھایا؟ حضور غوث اعظم کے جو مریدین تھے وہ نہ صرف تاجر گزار تھے بلکہ وہ میدان عمل کے اندر مجاہد بھی تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں شامل تھے، اور انہی میں سے کچھ تعداد ان کی بھی تھی کہ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے قائم کردہ مدرسے کے طلبہ تھے۔ امام غزالی کا نام دیکھ لیں، انہوں نے مدارس قائم کیے، انہوں نے اس طرح جو ہے جناب محفلیں نہیں گرم کی، انہوں نے علم کا ماحول بنایا ہے، علم حاصل کیا ہے، علم پڑھا ہے۔ جو کوئی بھی ہو، جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، حضور غوث اعظم کو اپنا پیر کہتا ہو اور اپنے آپ کو حضور غوث اعظم کا دیوانہ کہتا ہو، مرید کہتا ہو، اس سے بس گزارش یہی ہے کہ حضور غوث اعظم کی زندگی تو پڑھتے پڑھاتے گزری، قریباً کوئی 90 برس کی حضور غوث اعظم کی عمر تھی اور آخر عمر تک حضور غوث اعظم پڑھاتے ہوئے گئے کا مطلب ظاہری پردہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ علم کا شوق، اب میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا علمی مقام کہ ایک آدھ بات آپ کے سامنے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی منصب افتاء پر فائز تھے، مفتی تھے آپ، اور افتاء کے مفتی ہونے کے اتنے بڑے درجے پر فائز تھے کہ آپ کے وقت میں دور دراز کے جو علماء تھے، مفتیان کرام تھے، وہ سب آپ کے علم کے آگے جناب ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، یہ آپ کا علم کا مقام تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں اتنے بڑے بڑے فقہاء، علم صرف، علم نحو، جو عربی کے علوم ہیں جو مدارس دینیہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، آپ حضور غوث اعظم کی جو مجلس تھی، اس مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے، اگر ان لوگوں کا آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں کون سی آڈینس بیٹھی، وہاں جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور غوث اعظم کی مجلس میں عام لوگ تو تھے لیکن خواص کا جو ایک مجمع ہوتا تھا وہ بڑی تعداد میں ہوتا تھا، علم نحو پڑھنے والے، علم صرف پڑھنے والے، منطق پڑھنے والے، فلسفہ پڑھنے والے۔ جناب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، ان کے چچا تھے حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے چچا بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر بھی تھے۔ آپ استاد کا لفظ لازمی سنیں گے ان بزرگوں کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے رہا ہے۔ یہ سارے زوریے جن کے نام لے کر آج ہم نیازیں کھا رہے ہیں اور ہمارا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے، ان سب کا تعلق علم سے رہا ہے، پڑھتے رہے پڑھاتے رہے زندگی میں، سب علماء ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں منطق کی، فلسفے کی اور
جناب یہ ساری کتابیں پڑھوں، فنون کی کتابیں پڑھوں، علوم تو میں نے ظاہری حاصل کر لی ہے، اب یہ جو علوم عقلیہ ہیں، علوم عقلیہ پڑھ لی، علوم عقلیہ کی طرف متوجہ، یہ میں کس سے پڑھوں کتابیں؟ کئی سارے اساتذہ تھے ذہن میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ نجیب الدین سے مشورہ کیا، وہ مجھے غوث اعظم کی صحبت میں لے گئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، آپ سلسلہ سہروردیہ کے امام اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں رہے ہیں اور وہاں سے فیض یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کو وہ حضور غوث اعظم کی صحبت میں لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ ہم کچھ عرض کرتے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے فرمایا کہ عمر، جو علوم تم اب حاصل کرنے جا رہے ہو یہ بتاؤ قبر میں ان سے کتنا فائدہ ہوگا؟ کچھ کہا نہیں تھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ قبر میں کیا لے کے جاؤ گے اور قبر میں اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ کام کرو کہ قبر میں جس سے زیادہ فائدہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا مقام اپنا بتاؤں میں آپ کو، آپ کی کتاب ہے عوارف المعارف، یہ عوارف المعارف یہ تصوف کے اندر سند سمجھی جاتی ہے۔ جتنے بزرگان آپ کے گزرے ہیں، چاہے وہ حضرت بابا فرید ہو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت عوارف المعارف کا درس دے رہے تھے، آپ کو ملے گا کہ حضرت عوارف المعارف پڑھ رہے تھے۔ یہ عوارف المعارف کا یہ مقام ہے، اور اس کے لکھنے والے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اور وہ خود جن کی صحبتوں سے استفادہ کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضور غوث اعظم، وہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سارے صوفیہ جن کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ جن کی صحبت کو اٹھا رہے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو بس ایک دم میں نے تو اپنا سب کچھ نشاور کر دیا کہ یہ کیا، میں نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا، وہ تو خود ہی میری طرف متوجہ ہوئے اور خود ہی میں جس طرف جانا چاہ رہا تھا وہاں سے ہٹا کر انہوں نے کہیں اور ہی موڑ دیا، پھر وہ سلسلہ سہروردیہ کے امام بن گئے۔ تو کہاں سے ہٹا کر جناب کہاں انہوں نے کس ڈگر پر ڈال دیا اور کیا بنا دیا؟ خود ہی نذیر جو آپ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مقام تھا بحیثیت مفتی، ایک فتویٰ آپ کے پاس آیا، ایک مسئلہ استفتاء، وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ایک شخص نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت کر کے نہ دکھاؤں کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی عبادت نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا۔ آس پاس کے جو ہے وہ مفتیان اکرام سے معلوم کیا، کہا کہ ایسی تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو دنیا میں کہیں نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ روزہ رکھ لے گا تو کہیں نہ کہیں تو روزہ رکھ رہا ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہمیں کیا پتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ وہ عبادت کر رہا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ کہا کہ نہیں، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں۔ اب جناب وہ مسئلہ چلتے حضور غوث اعظم کی بات کریں، حضور غوث اعظم نے فرمایا نہیں ایک راستہ ہے، یہ بچ جائے گی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اب جو ہے علماء بڑے پریشان کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ایسی کون سی صورت ہو سکتی؟ اب جناب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو لے کے جاؤ خانہ کعبہ، مطاف کو خالی کرواؤ، جہاں طواف ہوتا ہے مطاف کو خالی کرواؤ، اس اکیلے شخص کو لے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا دو۔ خانہ کعبہ کا طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس کو خانہ کعبہ لے جایا گیا، اس کو طواف کروا دیا گیا، اس کی بیوی کو طلاق نہیں بچ گئی۔ تو ایسے حیرت انگیز مسائل، اور ایسا بھی نہیں کہ غور و فکر کر کے غوث اعظم کے فتوے کا جواب دے رہے، وہ فوراً یہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی جانب سے بھی اس کو کچھ ایسے علوم عطا فرما دیتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اللہ
اللہ رب العزت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم کی راہ کا مسافر بنائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، صبح اٹھو تو اس حالت میں اٹھنا یا تو تم طالب علم ہو یا پھر تم عالم ہو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا حال تمہارا نہ ہو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم صبح اٹھتے ہی جب آنکھ کھولیں ہم عالم ہیں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تو ہو کہ صبح اٹھیں ہم طالب علم ہیں، علم حاصل کرنے کا ہمارا ذہن ہو، علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو، جہاں بھی پتہ چلے علم کی محفل لگی ہوئی ہے ہم وہاں فوراً پہنچ جائیں، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، مولا تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔